اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1980 کی 6 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ فاطر کی آیت 36 سے ہو رہا ہے، 35/36۔ سابقہ آیات میں تو یہ کہا گیا تھا کہ جن لوگوں کی ان کے حسن عمل کی بنا پر جنت کی سی زندگی ہوگی انہیں کیا کچھ میسر آئے گا، اور اس کے برعکس جن کی زندگی جہنم کی ہوگی اب ان کا ذکر 4 آیتوں میں آ رہا ہے۔ پہلے میں آیتیں پڑھتا ہوں۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ، لا یقضی علیہم فیموتوا، جہنم کی کیفیت یہ کہ وہاں کسی کا خاتمہ بھی نہیں ہو جائے گا، موت بھی وہاں نہیں آئے گی، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور اس عذاب میں، اس سزا میں تخفیف بھی نہیں ہوگی۔ کذالک نجزی کل کفورا، یہ کسی پہ ظلم نہیں ہو رہا بلکہ ان کے اپنے ہی غلط اعمال کا فطری نتیجہ ہے جو انہیں بھگتنا پڑے گا۔ اسے ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کریم نے جہاں یہ کچھ کہا ہے، یہ جو ہمارے ہاں سزا کا تصور ہے یہ سزا نہیں ہوتی بلکہ یہ غلط کام کا فطری نتیجہ ہوتا ہے۔ سینکھیا کھا لینے سے اگر جب موت واقعہ ہوتی ہے تو یہ سزا نہیں کہلا سکتی۔ جب آپ آگ میں انگلی ڈالتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے تو تکلیف کے اعتبار سے تو ایسی سزا شاید ہی کہیں اور ملے، لیکن اسے سزا نہیں کہا جاتا، یہ نیچرل کانسیکوینس ہے، یہ فطری نتیجہ ہے آپ کے اپنے اس عمل کا۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں یہ کچھ آئے گا اسے یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ سزا ملی ہے کسی کی طرف سے ایسے شخص کو، بلکہ یہ جزا کا ہی لفظ ہے۔ سزا کا تو لفظ ہی قرآن میں نہیں آیا، اسی لیے یہ لفظی جزا کا ہے، تو اس کے معنی ہی ہیں فطری نتیجہ کسی کام کا۔ تو یہ فطری نتیجہ ہوتا ہے غلط کام کا، جو تکلیف اٹھاتا ہے انسان، نقصان اٹھاتا ہے، نقصان بھگتتا ہے، کیونکہ یہ خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے بعض وقت یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، بعض وقت یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کی طرف سے یہ نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑا۔ تو خدا کی طرف سے کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ چیز اس کے قانون میں تھی، اس کا قانون تھا کہ سینکھیا کھانے سے ہلاکت ہوگی، آگ میں انگلی ڈالنے سے وہ جل جائے گی۔ تو اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ یہ مقصد اس کا ہوتا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے جہاں ہم سزا کا لفظ کہتے تھے۔ ایک لفظ اس میں آیا ہے، اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا۔ پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ اس میں موت نہیں آئے گی۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ جب بھی قرآن کریم میں جہنم کا عذاب یا جنت کی خوشگواریاں آئیں، آخرت میں یہ چیزیں جس طرح آئیں گی ان پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ ان کا فی الواقعہ وہ کس نوعیت کی ہوں گی، ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ ہم اپنے شعور کی موجودہ سطح پر آخرت کی زندگی کے متعلق تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ تو صرف مثالوں کے ذریعے سے قرآن نے بیان کیا ہے، لیکن یہ جنت اور جہنم اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو عذاب کی زندگی ہے، تفکرات کی، پریشانیوں کی، جھلسنے کی، یہ اضطرابی کیفیت، یہ ضیق نفس جو ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جنہیں آپ جہنم کی زندگی کہیں گے۔ یہ جو یہاں کا جہنم ہے، یہ اس کے متعلق میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ جب یہ جہنم کی بات آئی ہے تو وہ آیات آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ دوہرا دیتا ہوں کہ اگر حوالے آپ نے نہ لکھے ہوں تو پھر تجدید یادداشت بھی ہو جائے گی، شاید حوالے بھی آپ اس کو لکھ لیں گے۔ عجیب قسم کی ڈسکرپشن قرآن نے دی ہے کہ معاشرہ جب اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں
نو ریٹرن جسے کہتے ہیں کہ پھر واپسی نہیں ہو سکتی. ایک حد تک تو وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں اصلاح ہو سکتی ہے، ریٹرن ہو سکتی ہے. ایک مقام ایسا بھی آ جاتا ہے مرض میں کہ جہاں پھر شفا کی امید باقی نہیں رہتی. اس کے بعد اگلا قدم موت ہوتا ہے. تو یہ جو نو ریٹرن کی بات ہے، طبعی زندگی میں تو اس میں آخر میں موت واقع ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو عذاب کی زندگی جسے قرآن نے کہا ہے غلط معاشرے میں، تو اس کے اندر کیفیت یہ قرآن نے کہی ہے کہ وہ اس میں زندگی اتنی تلخ ہو جاتی ہے، انسان چاہتا ہے کہ اس زندگی سے تو موت بھلی ہے. کئی دفعہ ذہن میں یہ باتیں آ جاتی ہیں جب ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں اس قسم کی تکالیف اور مصائب اور نوائب غلط معاشرے میں، تو انسان تھک کے یہ کہہ دیتا ہے کہ صاحب اس جینے سے تو مرنا بھلا ہے، موت اچھی. وہ کہتا ہے کہ اس قسم کے غلط معاشرے کے اندر موت بھی نہیں آتی. کئی ایک مقامات میں اس کا نقشہ بڑا ہی عبرتناک انداز میں قرآن نے کھینچا ہے. وہی میں نے کہا نا کہ پہلے بھی آ چکی ہیں آیات، لیکن حوالے کے لیے میں پھر دوہرا دیتا ہوں ان کو. 20/74 20/74 یہاں بھی ہے فَإِنَّ لَهُ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ. جہنم کی زندگی کے متعلق کیا ہے وہ؟ لا يموت فيها ولا يحيا. عجیب انداز ہے قرآن کے بیان کرنے کا کہ اس میں نہ تو زندہ ہی ہوگا انسان، نہ مردہ ہی ہوگا. سوچئے یہ کیا زندگی ہے؟ نہ زندگی ہے نہ وہ موت ہے. زندگی اس لیے نہیں کہ زندگی تو انسانیت کی سطح کی زندگی ہے، ورنہ سانس لینا تو زندگی نہیں. اور عذاب کے تسلسل کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں موت بھی نہیں. سوچیے عزیزان مان اس قسم کا عذاب. لا يموت فیہا ولا یحیا 20/74. اور ایک اور جگہ بھی یہی الفاظ آئے ہیں 87/13 87/13. نہ اس میں زندہ ہوگا نہ اس میں موت آئے گی. اور ایک مقام پہ تو اور بھی زیادہ عبرت آموز انداز میں بات کہی گئی ہے 14/17 14/17 وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. کیفیت یہ ہوگی کہ چاروں طرف سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرے گا نہیں. ایک دفعہ کی موت جو آ جاتی ہے انسان کے اوپر وہ کوئی ایسا عذاب نہیں ہوتا، معاملہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن جہاں یہ کیفیت ہو جہنم کے معاشرے کی کہ چاروں طرف سے موت آتی دکھائی دے لیکن مرے بھی نہ. میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، وہ ستم کر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوں. بڑی اندوہناک کیفیت ہے یہ. موت چاروں طرف سے، کیا انداز ہے قرآن کا. ہر طرف سے موت آتی دکھائی دے اور وہ مرے بھی نہیں. پھر مرتا ہوں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی. یہ اب کیا کہا جائے، یہ زندگی مسلسل موت کی زندگی بھی اس کو نہیں کہا جا سکتا. کیا بات ہے قرآن کی کہ اس کے لیے کوئی نام ہی نہیں رکھا جا سکتا کہ اس زندگی کو کیا کہا جائے. نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے. موت چاروں طرف سے آتی ہے لیکن موت آتی بھی نہیں ہے. پھر ہر طرف سے ڈراؤنی موت جب آئے اف. یہ ریفرنس تو میں نے دیا ہے 14/17. یہ ہے غلط معاشرے کی زندگی سے قرآن جہنم کہہ کے پکارتا ہے. اور اسے تو پھر غلط معاشرے میں ہر شخص محسوس کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ہر روز اس پہ بیتتی ہے. یہ سارے کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں. وہاں کیسے ہوگی یہ تو وہاں کی بات ہے، لیکن قیامت موجود بھی تو یہاں ہے جسے کہتے ہیں. اس قیامت موجود میں تو یہ نقشہ ہے. چاروں طرف سے موت آتی دکھائی دیتی ہے لیکن موت آتی نہیں.
یہ وہ مقامات ہے جہاں واقعی عزیزان من یہ کہتا ہے کہ واقعی کسی انسان کا کلام یہ نہیں ہو سکتا. پھر وہ علیم ہے، جاننے والا ہے، جو کہتا ہے، یعنی یہ بات نہیں کہ اس پہ یہ بیتتی ہے اور وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، معاذ اللہ، خدا پہ خود تو یہ بیتتی نہیں ہے، لیکن علم کی یہ کیفیت ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ سمجھا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. ہمارے دلوں کے اندر کی بات وہ کہہ رہا ہے جو خود محسوس ہی نہیں کر سکتا. معاف رکھیے گا یہی میں کہوں گا کیونکہ جذبات تو اس کے ہے نہیں. خدا نہ کرے یہ بات تو ہے نہیں کہ خدا معاذ اللہ اس جہنم کے عذاب میں تھا، اس نے خود بھوگتا، اس کو احساسات ہوا، اب اس کو ڈسکرپشن کی پاور ایسی عمدہ ہے جیسی ایک شاعر کرتا ہے، لیکن یہ بات تو نہیں ہے. علم کی یہ کیفیت ہے اس کی. علیم کہا ہے اس نے، اس کے بعد خبیر کہا ہے اس نے. تو علیم و خبیر کی کیفیت یہ ہے کہ کے انسانوں کے دل کی گہرائیوں میں ابھرنے والے جذبات جو اس کے جذبات نہیں ہیں، جو اس کے احساسات نہیں ہیں، ان کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ واقعی یہ میرے دل کی بات کہہ گیا ہے. میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے ہمارے ہاں انشا پرداز بھی ایسے ہیں کہ جو ان احساسات کو اس انداز میں لکھیں گے کہ آپ محسوس کریں کہ یہ واقعی میرے دل کی بات ہے. شاعر تو ایسے ہوتے ہی ہیں جو یہ کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ ان کے اپنے جذبات بھی ہوتے ہیں، احساسات اپنے ہوتے ہیں، اپنی بیتی ہوئی ہوتی ہے، انہیں پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن جس پہ خود بیتی نہیں ہے وہ اس سے بہت بلند ہے. اس کے علم کی نوعیت ملاحظہ فرمائیے کہ وہ ان کے دل کی ترجمانی کس طرح سے کر رہا ہے جن پر یہ بیت رہی ہے. یہ ہے قرآن کا کمال، یہ ہے اس کا اعجاز قرآن کا جو ہے. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. چیخیں گے، چلائیں گے اس معاشرے کے اندر کہ ہمارے نشو و نما دینے والے پروردگار، ایک دفعہ اس پانی کو لوٹا دے، ایک دفعہ پھر موقع ہم کو دے، پھر زندگی دے، پھر دنیا میں واپس بھیج دے، پھر تو دیکھ کہ ہم کس طرح سے اچھے کام کرتے ہیں. لیکن دوبارہ یہ زندگی نہیں مل سکتی، واپسی نہیں ہے وہاں سے. اور یہ اس زمانے میں تو بہرحال یہی چیز تھی، ان بدوؤں نے مانا یا سمجھا کہ واقعی زندگی واپس نہیں ہے. یہ ہندوؤں کے ہاں کا تناسخ جو ہے اس کو ایک فکرے میں قرآن نے کاٹ کے رکھ دیا کہ سوال ہی نہیں کہ دوبارہ اس دنیا کے اندر آئے اور پچھلے جنم میں، پچھلی جون میں جسے وہ کہتے ہیں جو غلط کام کیے تھے ان کی تلافی اس جون میں کر دے. یہ اس نے ایک فکرے میں بات ختم کر دی. اور آج تو پھر یہ بڑے بڑے جو آپ کے یہاں کے فلاسفر ہیں وہ جانیں گے، آئنسٹائن اس کی شہادت دے گا کہ وقت واپس نہیں آ سکتا. کچھ کیجئے، آپ کا ماضی واپس آ ہی نہیں سکتا. اتنی سی بات جو اس نے کہی کہ ان سے کہا جائے گا کہ نہیں، ماضی واپس نہیں آیا کرتا. اور اس کے بعد اتمام حجت کی یہ کیفیت کہ ظلم نہیں تم پہ ہو رہا، اس لیے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، اتنی عمر تم کو دی تھی کہ اس میں تم ان چیزوں پہ نگاہ رکھ کے اور صحیح راستہ اختیار کر سکتے، عمر بھی دی تھی. وجاءکم النذیر، اور تمہیں آگاہ کرنے والا بھی آیا تھا جو بتاتا تھا کہ یہ غلط راستہ ہے، بتا رہا تھا کہ سینکھیاں مہلک ہوتا ہے. وقت بھی تمہارے پاس اس وقت تھا، مہلت بھی تھی تمہیں ملی ہوئی، آگہی بھی تھی تمہیں، اطلاع بھی دی گئی، خبردار بھی کیا گیا. دو ہی باتیں ہونی چاہیے کہ خبردار کیا جائے اور اس کے بعد مہلت کا وقت بھی اتنا ہو کہ انسان تلافی کر سکے. کہا یہ دونوں چیزیں تھیں تمہارے پاس، تو تم نے نہ اس کی سنی، نہ اس مہلت کے وقفے سے فائدہ اٹھایا، اپنی ضد پہ اڑے رہے. اسی ظلم اور ستم کی جو لذت تھی خون آشامی کی، اس میں تم آگے بڑھتے چلے گئے. فذوقوا، وہ جو کچھ تم نے کیا تھا اب اس کا ذرا مزہ چکھو. وما للظالمین من نصیر، ہم تو ایک طرف ظلم کرنے والوں کا دنیا میں کوئی حامی و ناصر نہیں ہوتا. اس کی دھاندلی کی وجہ سے، ان کے جور و استبداد کی وجہ سے لب کشائی نہ کوئی کرے تو اور بات ہے، اس کی تعریفیں بھی کرتا چلا جائے، یہ ہوتا ہے مستبد کا. لیکن اس کا دوست کوئی نہیں ہوتا، ظالم کا دوست کوئی نہیں ہوتا.
ٹھیک بات کہا گیا ہے نا. جو بظاہر اس کے ساتھ جتھے میں ہوتے ہیں وہ بھی اپنے فائدے کے لیے مفاد پرستی کی خاطر اس کے ساتھ ہوتے ہیں, دوستی نہیں ہوتی. اور مظلوم تو اس کا دوست ہی نہیں ہوتا, اس کے ساتھی بھی آپس میں دوست نہیں ہوتے, ظالم کا کوئی دوست نہیں ہوتا. اس لیے یہ بھی نہیں کہ تمہارا اس وقت کوئی ہاتھ بٹا دے, تمہاری یہ مصیبت جو ہے اس کو بٹا دے اور کچھ حصہ اپنے اوپر لے لے, ہو ہی نہیں سکتا ساتھ. یہاں یہ ہے وجاءکم النذیر, اور یہ قرآن نے مختلف مقامات میں کہا ہے کہ تمہارے پاس آگاہ کرنے والا آیا تھا, تمہیں پتہ تھا اس بات کا, تمہیں معلوم کرا دیا گیا تھا کہ سینکیا مہلک ہوتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے جو قرآن نے کہی ہے. وہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر کسی تک یہ پیغام نہیں پہنچا کہ سینکیا مہلک ہوتا ہے اور وہ سینکیا کھا لیتا ہے. میں سینکیا کی مثال دیتا ہوں کہ وہ تو پھر بھی مر جائے گا. تو قرآن کی روح سے جسے ہم کہیں گے کہ وہ ماخوذ نہیں ہوگا, یعنی سزا کا سوال چھوڑ دیجئے, ذہن میں یہ نہ رکھیے کہ اسے سزا نہیں ملے گی, وہ ماخوذ نہیں ہوگا. یعنی شرط یہ قرآن نے قرار دی ہے کہ اس تک یہ پیغام پہنچا ہوا ہو, وہاں تک یہ آگہی جو ہے, تنذیر جو ہے, یہ بتایا گیا ہو اس کو کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا. یہ شرط دی ہے قرآن نے, 2 شرطیں دی ہیں اس کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ ان کی ذہنی سطح ایسی ہو کہ وہ اس بات کو سمجھ جائیں, اور دوسرے یہ کہ ان تک بات پہنچا دی گئی ہو. یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے کہا تھا کہ ہم نے دنیا کے ہر ملک میں, ہر قوم میں, ہر زمانے میں اپنے رسول بھیجے جو یہ نذیر ہونے کا فریضہ ادا کرتے تھے, تنذیر کا. وہ یہ آگہی دیتے تھے. ٹھیک ہے, ماضی کی بات ہے, قرآن کا دعویٰ ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس نے بھیجے, اور وہ اسی لیے کہ یہ اس نے شرط قرار دی تھی کہ بات پہنچا دی گئی ہو. ہر وہ قوم جس کی ہلاکت کا ذکر ہے قرآن میں, اس سے پہلے یہ ہے کہ ان کی طرف وہ آیا, وہ اطلاع دینے والا, نذیر ہی کہہ کے پکارا گیا ہے, متنبع کرنے والا, آگاہ کرنے والا, ان کو بتانے والا کہ اس کا نتیجہ ہلاکت ہوگا. اور انہوں نے ضد کی, نہ مانا, تو وہ پھر ہلاک ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت تو ختم ہو گئی, اب تو ساری دنیا میں کوئی رسول نہیں آئے گا. ایک ایک قوم, ایک ایک ملک تو ایک طرف رہا, اور انہوں تو اس لیے رسول کافت للناس کے لیے کہا ہے, رحمت للعالمین کہا ہے حضور, وہ تو للناس ہے, تمام نوع انسانی کے لیے, قیامت تک کے لیے. اور رسول خود اپنی شخصیت کے اعتبار سے تو موجود نہیں ہے دنیا کے اندر, تو یہ پھر کس طرح سے ہوگا کہ وہاں تک پیغام پہنچا. ختم نبوت کے بعد 4 ہی آیتیں پہلے تو بات صاف کی تھی, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ختم نبوت کے بعد یہی جو فریضہ تھا, فریضہ یہی تھا نا کہ جو ہم نے قرآن میں ہدایت دی ہے اسے دوسروں تک پہنچایا جائے. یہ ہے فریضہ, انہیں اطلاع دی. یعنی صحیح راستے پر چلانا نہ تو رسول کا ذمہ تھا, نہ رسول کے بعد اس امت کا ذمہ, چلانا کسی کو نہ, صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنا, بتا دینا چوراہے کے اوپر کہ یہ راستہ تمہاری منزل کی طرف جائے گا, یہ دوسری طرف جائے گا, یہ بتا دینا ہے صرف فریضہ. ختم نبوت کے بعد رسول تو کوئی آئے گا نہیں, یہ فریضہ کون ادا کرے گا؟ یہ امت جس کو کتاب کا وارث قرار دیا گیا ہے. اس امت کے متعلق یہ کہا, امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس, تم وہ بین الاقوامی امت ہو کہ تمام نوع انسانی کے اعمال کی نگرانی تمہارے ذمے ہے, کہ دیکھتے رہو کہ کون صحیح راستے پہ جا رہا ہے, کون غلط راستے پہ جا رہا ہے. اور پھر کتاب کی وارث اسے قرار دیا کہ جو کام اس سے پیشتر خدا کے رسول کرتے تھے, اب کتاب محفوظ تمہارے پاس ہے, رسول اس کتاب کے احکام ہی دوسروں تک پہنچاتا تھا نا. رسول تو اب نہیں آئے, کوئی مامور من اللہ خدا کی طرف سے نہیں آئے گا ختم نبوت کے بعد. عزیزان ایمان, یہ تصور ختم نبوت کے خلاف اگر مانا جائے کسی معنی میں, کسی شکل میں, کسی نام سے بھی, یہ کہ کوئی مامور من اللہ آئے گا. کتاب کی وارث اس امت کو قرار دیا ہے, کتاب محفوظ, اس کی وارث یہ موجود.
سوال ہی نہیں مامور من اللہ کے آنے کا، اس کا فریضہ تھا، یہ اسے اس کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ تو اب آپ خود تصور کیجئے کہ ہمارے جرم کی سنگینی کتنی بڑی ہے۔ ہماری کیفیت یہ کہ قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، جسے کہتے ہیں کہ قیامت میں ہر قوم آئے گی اور وہ عدالت کے سامنے سے گزرے گی اور ان کے جرائم گنائے جائیں گے، قرآن میں یہ ہے کہ جب یہ امت محمدیہ یعنی ہم امت محمدیہ میں صدر اول کی مسلمانوں کو تو ہم نہیں لے آتے نا، اس کے بعد جب گاڑی دوسری پٹڑی پہ جا پڑی، ہم جب ایک امت کی حیثیت سے گزریں گے، قرآن عجیب انداز میں بیان کر رہا ہے، ڈرامیٹک انداز میں، کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہوئے جیسے تعارف کراتے ہیں نا کہ یہ اب وہ آ گئے، یہ اب وہ آ گئے، یہ اب وہ آ گئے، تو قرآن میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پکار کر کہیں گے کہ یا اللہ یہ وہ میری قوم آئی ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ہمارا تعارف ان الفاظ میں کرایا جائے گا، جنہوں نے اپنے آپ کو فریب دے لیا ہوا ہے کہ ہماری شفاعت کریں گے، رسول اللہ سفارش کریں گے، ہمیں بخشوا کے جنت میں لے جائیں گے، وہ جن کے متعلق ہم ضم کر رہے ہیں کہ وہ بخشوا کے لے جائیں گے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارا تعارف خدا سے یہ کہہ کے کرائیں گے کہ خدا یہ ہے وہ قوم کہ جس نے قرآن کو مہجور چھوڑ دیا تھا، جس نے قرآن کو، یہ اب میری قوم اتخذ ھذا القرآن مہجورا، میری امت قومی ہے، کوئی اور قوم نہیں کہ اب یہ وہ قوم آ رہی ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ میری قوم، میری امت، میری طرف نسبت کرنے والی، اب یہ وہ آ رہی ہے آپ کے سامنے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ عزیزان من یہ کہہ کے تو تعارف کرائیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے متعلق۔ تو ایک تو یہ چیز کہ حضور جیسے شاہد جو ہیں معاذ اللہ ان کی شہادت کہیں غلط ہو سکتی، اس میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے، پکار کر کہیں گے قیامت حشر کے دن خدا کے حضور کہ یہ میری وہ قوم آ رہی ہے کہ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ جو فریضہ ہم ادا کہہ رہے ہیں ہم نے چھوڑ دیا، اور پھر اگلا فریضہ ہم ادا کیسے کریں گے؟ تمہارے ذمے ہے اس کتاب کو دوسرے اقوام تک پہنچانا، جس نے خود ہی چھوڑ دیا ہو وہ اسے دوسروں تک کیا پہنچائے گا؟ سوچیے عزیزان من، ہمارے جرم کی شدت و سنگینی، پہلا جرم یہ کہ ہم نے خود اسے چھوڑا، دوسرا جرم یہ کہ ہم نے اسے دوسروں تک نہیں پہنچایا، اس نہ پہنچانے کی وجہ سے وہ تو ماخوذ نہیں ہوں گے۔ یہ دوسرا جرم ہمارے ذمے ہے نا کہ ہم نے نہیں پہنچایا۔ سوچ سکتے ہیں اس کا انجام؟ میں نے ابھی عرض کیا ہے نا کہ سوچ کیا سکتے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس کا انجام۔ خود چھوڑا، ان تمام نعمات سے محروم رہ گئے جو خدا نے اس کے بدلے میں ہمیں دینی تھی، یا اس پہ عمل کرنے کا جو فطری نتیجہ تھا وہی جنت کی زندگی جو اوپر کہا گیا ہے، وہ گئی۔ جہنم کی زندگی آئی، جہنم کی وہ زندگی آئی کہ چاروں طرف سے موت آتے دکھائی دیتی ہے لیکن موت آتی نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ میں کہ ہر دفعہ جب ارادہ کریں گے اس میں سے نکلنے کا، دھکا دے کے ان کو اسی کے اندر پھر داخل کر دیا جائے گا کہ تم نکل نہیں سکتے اس میں سے، تم نہ زندوں میں ہو نہ مردوں میں ہو۔ تو یہ اس دوہرے جرم کی سزا ہے نا کہ ہم نے خود چھوڑا، اور وہ جو ہمارے ذمے تھے ان کو کہا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہی اسی آیت پر 33/32 میں ہے نا یہ کہ ہم نے اس امت کو قرآن کا وارث بنایا، اور اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ خود قرآن کو چھوڑا، دوسروں تک پہنچانا جو تھا اس کا سوال ہی پیدا نہ ہوا۔ اور ظالم لنفسہ، اپنے آپ پہ اتنا بڑا ظلم کیا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، تو اس قسم کے ظالموں کا دوست کون ہو سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے عزیزان من کوئی دوست نہیں ہو سکتا، جنہیں آپ دوست سمجھتے ہیں وہ بھی آپ کے دوست نہیں ہوتے۔ قرآن چھوڑنے والے دوسروں تک پہنچانے کا جو فریضہ ان پہ عائد کیا گیا تھا اس میں تغافل ہی نہیں ہے، اس کو قطعاً متروک کر دیا اس قوم نے۔ یہ چیز آیا کرتی ہے ذہن میں کہ جن تک یہ بات پہنچی نہیں ہے سزا نہ ہی صحیح، بہرحال وہ ان نعمات سے تو محروم رہ گئے نا۔
کہ جو اس کے اتباع سے ان کو ملنی تھی. کبھی ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ تو کچھ ان پہ زیادتی ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ کس کیٹیگری میں شامل ہوں گے؟ بات بڑی فطری سی ہے. کسی اگر گاؤں کے اندر اسکول نہیں کھولا گیا، چھوڑ دیجئے کہ یہ کس کی وجہ سے ہوا، کون اس کا ذمہ دار ہے. نہیں اسکول کھولا گیا، بچے وہاں کے علم سے محروم رہ گئے. اس کے بعد یہاں اعلان ہوا کہ فلاں فلاں ملازمت کے اندر یہ شرط ہے، علمی ڈگری یہ ہونی چاہیے، ایجوکیشنل کوالیفیکیشن یہ ہونی چاہیے. اب اس گاؤں کے لڑکے تو یہاں اس میں نہیں آ سکتے، اس امتحان میں نہیں بیٹھ سکتے کہ ان کے پاس یہ ڈگری نہیں ہے، وہ جاہل ہے. یہ تو دوسری بات ہے کہ اس کے ذمہ دار کون ہے. کوئی بھی اس کے ذمہ دار قرار دے دیے، انہیں تو اس ملازمت میں نہیں لیا جا سکے گا نا، کیونکہ اس کے لیے تو علم شرط تھی. تو علم سے تو وہ محروم ہے نا. تو علم کی جتنی برکات ہونی تھی ان سے تو وہ محروم رہ گئے. بات یہ رہ گئی کہ اس کے ذمہ دار کون، ذمہ دار کسے باشد، وہ تو محروم رہ گئے. وہ جو ذمہ دار تھے اور انہوں نے ذمہ داری پوری نہیں کی، وہ ان کی جہالت کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس کی معاوضہ بھی ان سے کیا جائے گا. انہیں کچھ کہا نہیں جائے گا، انہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی. لیکن بہرحال علم سے محرومی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے جو کیفیت انسان کی ہے وہ تو ہے نا ان کی. یہ ہے وہ کہ جن تک یہ پہنچایا نہیں گیا اگر یہ قرآن، تو وہ ٹھیک ہے، اس سے محروم رہے. اور پھر جو قرآن کے اس نے یہ کہا ہے کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. عزیزان من، ہم نے اپنے آپ کو یہ فریب جو دے رکھا ہے کہ قرآن کا اتنا چرچا ہو رہا ہے، ساری دنیا میں اتنا پڑھا جاتا ہے، جو میں نے عرض کیا کہ دنیا کی کوئی کتاب اس طرح سے پڑھی نہیں جاتی. لاکھوں کی تعداد میں اور شاید کروڑوں کی تعداد میں حفاظ ہیں، حافظ ہیں، سارے کا سارا قرآن دہراتے ہیں. اور ابھی وہ رمضان شریف کا تو مہینہ آنے والا ہے. ایک مہینے میں ایک مسجد میں 5 7 جگہ تراویح کی نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں، قرآن دہرایا چلا جا رہا ہے. ایک رات میں قرآن دہرایا جا رہا ہے. بہت بڑے مارکے کی باتیں کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کے اتنے نسخے چھپوا کے ہم نے تقسیم کر دیے اور اتنے نسخے لوگوں کے پاس مدرسے کھول لیے ہیں. ناظرہ قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، اس کے اندر ناظرہ نہ بھی پڑھائیں، اگر کہیں کوئی ترجمے ورمے والا بھی پڑھائیں تو وہی کچھ ہے نا جو آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. کیا یہ جس کو ہم اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں کہ ہم قرآن کا اتنا چرچا کر رہے ہیں، اتنا ذکر کر رہے ہیں، اس قدر پہنچا رہے ہیں، یہ قرآن کو ترک کرنا ہے یا قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے؟ اپنے ہاں ہی دیکھ لیجئے. بہرحال اب تو وہ روش کم ہو رہی ہے گھروں کے اندر، ورنہ گھروں کے اندر تو صبح اٹھ کے بچوں سے لے کے بڑوں تک سب قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تھے. ناظرہ قرآن کی آوازیں آتی تھی گھروں کے اندر. اب بھی میں نے کہا ہے کوئی کم تعداد نہیں ہے ان کی، لیکن کیا قرآن کے الفاظ دہرانے کے معنی یہ ہے کہ ہم نے تمسک بالکلام کر رکھا؟ کسی کتاب کے متعلق بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے الفاظ دہرانے سے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے جو اس کتاب کے لکھنے والے کا مقصد تھا؟ آپ تو دہرا ہی نہیں سکتے الفاظ کو. جن الفاظ کے معنی آپ نہ سمجھتے ہوں وہ الفاظ دہرا ہی نہیں سکتے. بڑی مشکل سے یاد کرانا پڑتا ہے ان کو جو حفظ یاد کرتے ہیں. یہ نماز کی الحمد شریف ہی پوچھیے نہیں کتنی مشکل سے یاد ہوتی ہے جس کے معنی نہیں آتے. اور پھر اس کے بعد الفاظ دہرانے سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ اسے سمجھتے ہی نہیں. نسخہ اگر صفت بھی یاد کر لیں گے، اگر آپ حکیم والا لپیٹ کے چاندی کے اندر من کے گلے میں ڈال دیں گے، وہ آپ کو بیماری سے شفا دے دے گا. 1000 بار نسخے کو دہرانے سے کیا شفا ہو جائے گی آپ کو؟ اس میں لکھا ہے فیہ شفاء للناس. اور روزمرہ کے نسخے میں تو آپ یہ چیز کبھی نہیں کرتے، مذاق کرتے ہیں، ہنستے ہیں اگر کوئی یہ کرے ایسا. اول تو کرتا ہی نہیں ہے، لیکن سوچئے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نسخے کو آپ پڑھتے چلے جائیں، 100 دفعہ پڑھ لیں اور آپ کا بخار اتر جائے؟ بخار تو اترے گا نہیں، دماغ تو چکرا جائے گا اس کے ساتھ. یہ قرآن کے ساتھ تمسک ہے.
اسی انداز سے جس طرح سے ہم قرآن کو یوں پڑھتے ہیں، اگر پڑھا بھی دیا دنیا کی اور قوموں کو آپ نے جا کے تو کیا قرآن کا پہنچانا ہے یہ؟ کیا رسول یہی تنظیر کرتا تھا؟ بلا معنی، بلا مفہوم، بلا مطلب قرآن یا خدا کی کتاب لوگوں کو یاد کرایا کرتا تھا، پڑھایا کرتا تھا، بتایا کرتا تھا؟ وہ تو آج بھی روایات میں ہمیں ملتی صحابہ کی روایتیں موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ہمیں سمجھاتے تھے. ہم اس طرح سمجھتے تھے کہ جب تک 10 آیتیں پوری طرح سے سمجھ نہیں لیتے تھے 11ویں آیت تک ہم آگے نہیں جایا کرتے تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے والے، صحابہ سمجھنے والے، یہ انداز اب بھی اس ہماری روایات میں ملتا ہے کہ 10 آیتوں کے معنی جب تک سمجھ نہیں لیتے تھے پوری طرح آگے نہیں بڑھتے تھے. ہمارے ہاں اتنا زور دیا جا رہا ہے ناظرہ قرآن کے اوپر، حافظوں کے اوپر، اور اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ہم بہت بڑی قرآن کا جو مقصد ہے اس کو پورا کر رہے ہیں. اتنا خرچ کیا جا رہا ہے، اتنے وقت دیا جا رہا ہے، اتنے انسان ہیں جو زندگی اس کے اوپر وقت کر دیتے ہیں. یہ سال کے بعد جو محراب سنانا جسے کہتے ہیں یہ آسان بات نہیں ہے. سال بھر یہ دہرایا جاتا ہے، یہ اس کی منزل صبح کے وقت اٹھ کے ذہن میں آپ اپنے رکھ لیں کہ اس سے ثواب ہو. پوچھتا ہوں کہ جیسے الکتاب قرآن نے کہا تھا، ذالک الکتاب، کتاب کا یہ مقصد ہو. کوئی دوسری کتاب دنیا کی ایسی ہے جس میں آپ یہ کرتے ہو؟ تو وہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ میری وہ قوم آ رہی ہے کہ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، کہ آپ وہاں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ نہیں صاحب ہم تو قرآن کو اتنی دفعہ دہراتے تھے. اولیاء اللہ کے کرام سے بتائی جا رہی ہیں، بلکہ ان کے یہ بہت بڑے کارنامے. 9 لاکھ ہزاری ہے جی. یہ 9 لاکھ کیسے ہوا کہ جی انہوں نے 9 لاکھ مرتبہ قرآن کریم کو حفظ کیا ہوا تھا، دہرایا تھا. کہنے والے نے بھی کہا کہ واہ واہ، سننے والے نے بھی سبحان اللہ کہہ دیا. کسی نے گن کے نہ دیکھا کہ کم از کم وقت بھی اگر ایک دفعہ قرآن ختم کرنے کا ہو اور اتنی زندگی 100 سال کی بھی لے آئیں تو 9 لاکھ مرتبہ ہو بھی سکتا ہے. کہ نہیں یہ کلامات والی گال آ گیا نا، یہ منطق نہیں آگا. لیکن میں کہتا ہوں اگر یہ ہو بھی 9 لاکھ چھوڑ کے 90 لاکھ مرتبہ بھی ان الفاظ کو دہرا دیا جائے، کیا کتاب کا مقصد یہی ہے قرآن کا؟ خدا نے اس لیے اس کو دیا تھا. تعویذ لکھو، اس کو ورد وظائف لکھو. یوں شروع ہوئی تعویذ عملیات قرآن کے. یہاں تفسیریں لکھی گئی ہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں قرآن کی آیتوں کے ورد وظیفے اور عملیات کے. امام غزالی سے شروع ہوا ہے اور وہ تھانوی مرحوم تک. عوامل ان کو کہتے ہیں، عامل کہتے ہیں اس کو. یہ جو ورد وظیفے بتانے والا تعویذ لکھنے والا ہوتا ہے عامل، یعنی عمل قرآن کے اوپر یہ ہے، اس کا نام عمل ہے. عملیات ان کتابوں کا نام ہوتا ہے جس میں یہ تعویذ گندے ورد وظیفے لکھے ہوتے ہیں قرآن کی آیتوں کے. عمل بالقرآن. تو کیا وہ جو حضور فرمائیں گے کہ یہ میری وہ قوم آ رہی ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو یہ قوم یہ کہہ کے وہاں سے چھوٹ جائے گی کہ نہیں ہم نے چھوڑا تو نہیں تھا، ہم تو اتنا پڑھتے تھے، اتنا یاد کرتے تھے، اتنا سناتے تھے، اتنے تعویذ لکھتے تھے، اتنے گنڈے لکھتے تھے، یہ کہہ کے چھوٹ جائے گی وہ قوم. یہ جو چیز میں نے کہا تھا وجاءکم النذیر، تم تک یہ پہنچائی گئی تھی، بات آیا تھا. تو ختم نبوت کے بعد تو مامور من اللہ تو آئے گا نہیں. یہی لکھا ہوا ہے اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. یہ فریضہ ان کے سپرد کیا، کتاب کو محفوظ رکھنے کا فریضہ خدا نے اپنے ذمہ لیا. وارث کتاب اس قوم کو بنایا. جو فریضہ رسالت کا تھا اب ختم نبوت کے بعد وہ انہوں نے ادا کرنا تھا کہ خدا کی اس کتاب پر خود عمل کرنا تھا اور دوسروں تک یہ پہنچانا تھا. خود عمل نہیں کیا تو وہ حضور کا جو فرمان ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن کو مہجور کیا، اس کے مجرم. دوسروں تک نہیں پہنچایا، یہ اس سے زیادہ جرم عظیم. قرآن نے کہا وارث بنایا تھا ہم نے اس قوم کو، جو ہم نے چنا تھا اس قوم کو اس مقصد کے لیے، یہ ہم نے کر کے دکھایا. ایک لفظ اس میں آیا ہے، اگرچہ میں اس کے لیے وہ ایسا موضوع ہے کہ شاید 2-1 درس مخصوص کرتا، لیکن آیا ہوا ہے سامنے. اب ذرا سی بات میں یہ کر لوں. یہاں جو کہا ہے نا کہ جہنم کے اندر یہ ہوں گے، ایسا عذاب ہوگا
کہ جو ختم ہونا تو ایک طرف رہا، اس میں تخفیف بھی نہیں ہوگی. موت دکھائی دے گی چاروں طرف سے، موت آئے گی نہیں، نہ زندہ ہوگا نہ مردہ ہوگا. اس کے متعلق کہا یہ کیوں حالت ہوگی؟ یہ بڑی اہم چیز یہاں آئی ہے ہمارے سامنے. کذالک نجزی کل کفور، لفظ کفور کافر نہیں ہے، یہ کفار نہیں، کفور ہے. کفور ناشکرے کو کہتے ہیں. اوف، کھڑے ہو جائیے عزیزان ایمان ذہن میں. ناشکر گزار، کافر نہیں ہے، انکار کرنے والا نہیں ہے، سرکش نہیں ہے، ناسپاس گزار، ناشکرا. تو گویا یہ اتنا بڑا جرم ہے ناسپاس گزاری کہ اس کی سزا یہ ہے اس قسم کا جہنم، مستقل عذاب جس میں تخفیف تک نہیں ہے، موت بھی نہیں آتی. جرم بتایا ہے وہ خدا کی نعمتیں جو اس نے اپنے فضل و کرم سے دی ہیں کسی قوم کو. کفرہ کے معنی ہوتا ہے ان کو ڈھانپ کر رکھنا، چھپا کر رکھنا، ظاہر نہ ہونے دینا. جہاں ان کو پہنچانے کے لیے کہا تھا وہاں نہ پہنچانا، جتنا کچھ سمیٹا جا سکے سمیٹ کے اس کو دبا کے رکھ لینا. اس کے مقابلے میں انفاق تھا نا کہ جو کچھ آئے اس میں اپنی ضرورت کے لیے لے کے باقی سارا بہتے پانی کی طرح آگے بہا دو کہ جس جس کو ضرورت ہے وہ اس میں سے لیتا چلا جائے. یہ کفر جس سے یہ کفور کا لفظ ناشکر ہے، اس کے معنی ہے اس کو چھپا کے رکھو، ڈھانپ کے رکھو. ناشکر گزاری، شکر تو وہ تھا نا کہ اس سے وہ جو میں نے کہا تھا کہ عربوں کے ہاں کہتے کس کو تھے شکر، اس قسم کی بکری کہ جس کے یا اونٹ نہیں، ان کے ہاں یہی دودھ والے جانور ہوتے تھے کہ یہی نہیں کہ اس کے حوانہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہی دودھ تھا یا اوپر کہیں دودھ تھا، اس شکل کا دودھ کہ اس کے تھنوں میں سے خود ٹپک رہا ہو. یہ شکر گزاری ہے کہ جن کو یہ نعمتیں ملی ہوئی ہوں وہ ان کو اس طرح سے ظاہر کرے کہ آج خود ٹپک پڑتی ہوں اس کے اندر سے وہ نعمتیں. یہ ہے شکر. ناسپاس گزاری یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے انہیں دیا تھا اس میں صرف نہ کیا جائے، چھپا کے رکھا جائے، ڈھانپ کے رکھا جائے، اپنے لیے مخصوص کیا جائے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ جو میں نے کہا تھا تکذیب دین کرتے ہیں. جس رزق کو بہتے پانی کی طرح رہنا چاہیے تھا اس کے آگے بند لگا کے اپنے لیے روک دیتے ہیں، محتاجوں کو محروم کر دیتے ہیں. تکذیب دین یہ ہے کفور ہے، یہاں کافر نہیں ہے. عزیزان ایمان، اب سمجھ میں آیا کہ یہ جو پہلے سزا کی اتنی سنگینی اور شدت تھی، یا اللہ اس سے زیادہ شدید سزا. چاروں طرف سے موت آتی ہے، آتی نہیں، نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے. ہر دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نکل جائے، دھکا دے کے پھر اس میں اڑا دیا جاتا ہے. یہ سزا کس کی؟ نجزی کل کفور، جن کو ہم نے محض اپنے فضل و کرم سے اتنی نعمت دی تھی، وہ انہوں نے پھر ان نعمتوں کے ساتھ یہ کیا، جس کے قابو میں جو آیا دبا کے بیٹھ گیا اس کو. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ میں نے کہا یہاں کفار نہیں کہا، کفور کہا. شکر گزاری کا میں نے جو کہا تھا کہ اور درس میں اس کے لیے دوں گا، آئے گا کہیں لگ تو میں آؤں گا اس کے اوپر. شکر گزاری ہمارے یہاں تو سوائے اس کے کہ جس طرح السلام علیکم ایک فارمیلٹی کا لفظ رہ گیا، شکریہ بھی اسی طرح سے رہ گیا. تھینک یو، شکریہ، بس. یہ بڑی عظیم انسانی صلاحیت اور سعادت ہے عزیزان من، شکر کا جذبہ بڑی چیز ہے. وہ جو کچھ کسی کو دیتا یا احسان کرتا ہے اس کے متعلق تو قرآن نے یہ کہہ دیا کہ وہ کہتا ہے لا نرید منکم جزاء ولا نرید منکم شکورا، کہ ہم اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتے، ہم شکریہ تک کے بھی متمنی نہیں ہے. ایک طرف تو وہ یہ کیفیت پیدا کرتا ہے، دوسرے کے لیے کچھ کرنے والا متمنی نہ ہو، یہ تو الگ بات. لیکن یہ شخص جو ہے اس کے لیے قرآن نے کہا کہ تمہارے اندر جذبہ شکر گزاری ضرور بیدار ہونا چاہیے تھا. اور یہ بڑی عظیم بات ہے عزیزان من، یہ جو شکر گزاری کا جذبہ ہے نا، دوسرے کا احترام پیدا ہوتا ہے،
وسعت نگاہ پیدا ہوتی ہے، کشادی ظرف پیدا ہوتا ہے، ریکگنائز کرنا ہوتا ہے ایک اچھی چیز کو، جس نے یہ ایسا کیا ہے. یہ بڑی صفت ہے انسان کی. اس قسم کے کشادہ ظرف نگاہ لوگ جن کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ جس نے کچھ اچھا کام اس کے لیے کیا ہے، اس کا احترام اس کے دل میں پیدا ہو جائے، یہ خود اس کی اپنی ذات کی نشو و نما کے لیے یہ بڑی چیز ہے عزیزان من. اس کے برعکس جذبہ ہوتا ہے نفرت کا، حسد کا، تنگ نظری کا، شکایت کا، شکوے کا. ذرا اس کی حالت پہ غور کیجئے، جس جہنم میں وہ رہتا ہے جو ہر وقت شکایت ہی کرتا رہتا ہے، جسے ہر وقت حسد ہی حسد ہو. سوچئے کس جہنم میں وہ رہتا ہے. کشاد پیدا نہیں ہو سکتی تھی، نگاہ میں وسعت نہیں ہو سکتی، دل میں جو لطیف جذبات ہوتے ہیں انسانیت کے وہ نہیں پیدا ہو سکتے. ایک اضطراب کی آگ ہوتی ہے، نار اللہ الموطلۃ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جو دلوں کو لپیٹ لیتی ہے، یہ وہ آگ ہوتی ہے ناشکر گزاری کی، حسد کی، نفرت کی، بغض کی، کینے کی. سب کچھ مل رہا ہے لیکن ناشکر گزاری. کیا لے لیا جی پاکستان بنا کے چلا گیا، وہ تو دے کے ہمیں مصیبت میں ڈال گیا. یہاں یعنی چلتے ہوئے کیلے کے چھلکے سے کسی کا پاؤں پھسلے اور گر جائے گا، تیرے پاکستان بنانے والے کی تباہ ہو گیا، تو کیا کر گیا ہمارے لیے، کس عذاب میں ہم کو. عام جذبات جو ہے آپ کے یہاں یہ پہلے خاص طور پہ نئی نسل کو تو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے سازش کے متحد. بہت اچھے تھے صاحب ہم ہندوؤں کے ساتھ، کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ، اس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے. وہ بڑے بزرگ ہمارے آگے کہتے ہیں ہم تو پوچھتوں سے ان کے ساتھ رہتے تھے جی، بڑے شریف آدمی تھے. وہ کوئی بیچ میں برا بھی ہوتا ہے، ہم میں برا نہیں ہے صاحب، بڑے اچھے تھے وہ لوگ. ہندوستان کے ساتھ رہتے، نہ یہ بلائیں آتی، نہ یہ جنگیں آتی، نہ یہ خطرات آتے، نہ یہ مصیبتیں بھوگنی پڑتی. چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا حضور کو ہفتے بھر کے اندر. انہیں پتہ نہیں ہندو کیا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں وہ جو شکایت اور شکوہ ہے نا، یہ ناشکر گزاری جس کو کہتے ہیں. احسان عظیم تھا اس شخص کا، ایک پائی اس نے قوم سے نہیں لی تھی عزیزان من، ایک پائی نہیں لی تھی. بات بیچ میں اپنی آ جاتی ہے. میں بھی تو ساتھ کام کرتا تھا، طریقوں میں جاتا تھا. یوں ہی ایک دن ہنسی ہوتی میں کہنے لگے ایک بات مائی بوائے یہ کہا کرتے تھے ہمیشہ، ایک بات تمہیں بتا دوں، اس قوم کا کچھ کام کرنا نا، کہیں جانا اگر کسی جگہ تقریر جلسے کے لیے، ان کے کام کے لیے، تو اور تانگے کے پیسے بھی ان سے نہ لینا، ورنہ یہ چوراہے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں. اسی طرح سے کہا تھا اور کہتے ہیں کہ صاحب یہ شخص کھا گیا، تو تو نہیں، غدار ہے، بے ایمان ہے. چورنی دی ہوئی ہوتی ہے ساری اس نے. ناشکر گزاری کا جذبہ، اس نے جان دے دی تھی اپنی، ایکچولی جسے کہتے ہیں واقعی جان دے دی، چھپا کے رکھا سینے میں اپنے اس مرض کو جو اس کو کھائے جا رہا تھا کہ پتہ نہ چلنے پائے دشمن کو، ورنہ پاکستان نہیں وہ لینے دیں گے ہم کو. جان پہ اپنی کھیل کے ایک پائی نہیں لی اسے. جتنا کچھ عمر بھر میں کمایا ہوا تھا سارا قوم کو ویسے ہی دے گیا وصیت کی روح سے. اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی مملکت، خزائن، افائن. ہم نے تو کبھی اس قسم کی تحقیق نہیں کی، کوئی کمیشن اس مقصد کے لیے نہیں بٹھایا کہ جو کچھ اس ملک کے اندر ہے دنیا کے کسی خطہ زمین کے اندر بیک وقت اتنا کچھ نہیں. مفت، بلا معاوضہ، بغیر کسی محنت کے. لیکن وہ جو جذبہ ہے ناشکر گزاری کا، کہ بجائے اس کے کہ ہم مانیں کہ اس بہت بڑا احسان اس نے کیا، اللہ کا ہی شکر ادا کریے چلو کہ اس نے فضل و کرم سے ہمیں یہ دے دیا، ہماری تو محنت ہی اس میں نہیں تھی عزیزان. ناشکر گزاری، عملاً ناشکر گزاری، جو کچھ کسی کے ہاتھ میں آیا لے کے بیٹھ گیا. اور یہ جو دوسری ناشکر گزاری ہے یہ بھی اس کی وجہ سے ہے. اگر یہاں ان چیزوں کی نمائے خداوندی کی تقسیم ہی عدل کے مطابق اور ضرورتوں کے مطابق ہوتی تو پھر جن کو جائز شکایتیں ہیں وہ بھی نہ ہوتی. لیکن یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ وہ جو کشادگی ظرف ہوتی ہے وہ نہیں پیدا. چھوٹی سی مثال اگر میں دے دوں، میری بہنیں اور بیٹیاں مجھے معاف رکھیں، گھروں کے اندر کی زندگی میں
اگر ناشکر گزاری ہو تو آپ دیکھیے کہ جہنم کس طرح سے گھر بنتا ہے. سب کچھ ملتا جلتا ہے، خواہ اس وجہ سے کہ صاحب وہ جو دوسری فلاں رشتہ دار یا پڑوسن ہے ان کے ہاں بہت زیادہ ہے، ان کو بہت کچھ ملا ہے، مجھے اس کے مقابلے میں یہ نہیں ملا، یا ویسے فطرتاً ہی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ناشکر گزاری. مجھے کیا ملا اس گھر کے اندر، میرے نصیبے میں تو یہ آیا، میں تو پتہ نہیں کس طرح زندگی بسر کر رہی ہوں. میں جانے دیجیے، مت کھولیے اس کو، اسے بول بچو نہ بول، ہاں یہ ٹھیک ہے، مجھے کیا اس نے دیا تھا. خامن سے شکایت، بیٹوں سے شکایت، عزیزوں سے شکایت، ہر وقت شکایت. خود جہنم میں گھر جہنم بنا رکھا ہے. بچوں کے دلوں کے اندر زہر پھونکی جا رہی ہے باپ کے خلاف کہ معلوم نہیں کتنا کوئی ظلم ہو رہا ہے. ایک جذبہ شکر کا پیدا کر لیجیے. جائز شکایت بڑی صحیح ہے، جائز تکلیف کا مداوع ضرور ہونا چاہیے، لیکن یہ اور بات ہے، یہ جو شکوہ اور شکایت والی بات ہے نا، وہ ایک اور جذبہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی شکایت. یہ ہے ناشکرہ جس کو کہتے ہیں انسان. یہ پیدا کرنے سے انسان، یہ طبعی چیزیں تو وہی ہوتی ہیں، لیکن خود بھی ایک سکون اور اطمینان کی جنت نصیب ہو جاتی ہے دل کو. گھر کا ماحول بھی جنتی بن جاتا ہے. اسی کو آگے پھیلائیے تو معاشرہ ہوتا ہے. اسی معاشرے میں اگر اس پاکستان کے ملنے کے اوپر شکر گزاری کے جذبے ہوتے، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے ہم جانیں دے دیتے کہ اتنی بڑی چیز خدا کے فضل و کرم سے ہم کو ملی ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو کوئی گناہ نہیں پہنچنی چاہیے. اور اگر یہ ہو کہ صاحب خام خواہ کے لیے مصیبت ہمارے گلے میں ڈال گیا، آپ تو مر گیا اور پتہ نہیں ہمیں کیا کر گیا، اسیر پنجائے عہد شباب کر کے مجھے کہاں گیا میرا بچپن خراب کر کے مجھے، اس محسن کو گالیاں دینے. میں نے عرض کیا کہ یہ سازش بھی ہے، مجھے معلوم ہے اس کا رائے، لیکن ہم سازش کے شکار ہو جاتے ہیں. عام طور پہ یہ چیز ہے، اگر زبان پہ نہیں بھی آتا تو شکر گزاری کا جذبہ ہمارے دلوں میں کبھی موجزن نہیں ہوا کہ کتنی بڑی چیز جو تھی بلا مزد و معاوضہ ہمیں یہ مل گیا. عزیزان من، ان کے اعداد و شمار دکھائے بتائے ہوئے بھی اس 30 سال کے عرصے میں کم از کم 4000 فسادات ایسے مسلمانوں کے خلاف وہاں ہو چکے ہیں جہاں ہزارہا کی تعداد کے اندر قتل و غارت گری ہو چکی ہے. کسی بڑی ملازمت میں ایک مسلمان وہاں نہیں آپ کو ملے گا. تجارت میں کوئی حصہ ان کا مان نہیں. بستیوں کی بستیوں کو آگ لگا دی جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. یہاں آپ اندازہ لگائیے، خدا کے فضل و کرم سے ہی کہہ لیجیے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہہ گیا. میں آؤں گا کبھی کسی اور درس میں اس کے اوپر جہاں خدا نے شکر گزار ہونے کی تاکید کی ہے. لیکن یہاں تو یہ دیکھیے کہ یہ جہنم کا عذاب بتایا ہے، یہ اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ تم ناشکرے ہو. ہے نا عذاب جہنم جس میں ہم مبتلا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ کہ ہم ناشکرے. سب کچھ ہوتے ہوئے جہنم میں. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہاں ایک بڑی اہم بات کہہ گیا قرآن، کذالک نجزی کل کفور. کفار نہیں کہا جائے، جو کام ناشکری ہو جاتی ہے کہا وہ اس قسم کے جہنم میں مبتلا ہو جاتی ہے. اس کے عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوتی، انہیں موت بھی نہیں آتی، نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں. ہر وقت موت کا بھیانک چہرہ آتا دکھائی دیتا ہے، آتی ہے نہیں. کس جرم میں؟ کل کفور. جذبہ شکر گزاری نہیں. بڑی چیز ہے عزیزان من، قرآن بڑی بات. کبھی ہمیں اپنے اس جرم کی طرف ہماری نگاہ ہی نہیں جاتی. اور یہ ہے وہ چیز، ٹھیک ہے، جو چیزیں جائز شکایت کی ہیں لوگوں کے دلوں کے اندر، ان کا دور کرنا نہایت ضروری ہے. اس کے بعد جذبہ شکر گزاری بیدار ہوتا ہے، یہ نہایت ضروری ہے. لیکن من حیث القوم تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا کا بہت بڑا فضل تھا، اور جس کے ہاتھوں سے یہ فضل خدا نے ہم تک پہنچایا اس کا بھی ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. بہت بڑا احسان تھا اس کا قوم کے اوپر، بڑا محسن تھا وہ اس قوم. اور جہنم ہمیں اس لیے ملتا ہے کذالک نجزی کل کفور، کہ ہم ناشکر گزار ہیں. بعد میں کہہ رہا تھا وجاءکم النذیر،
تمہارے تک بات پہنچائی بھی گئی تھی کہ یہ راستہ جو ہے ہلاکت کا ہے، تباہی کا ہے، اس کے باوجود تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دیکھتے ہوئے، بھالتے ہوئے، جانتے ہوئے، بوجھتے ہوئے پھر تم اس طرف چلے گئے تو ٹھیک ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ظلم کرنے والوں کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ جو بظاہر دوست ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ اور بڑھتے جائیں اسی ظلم کے اندر، کہاں کہ یہ تباہی کی اس گڑھے میں جا کے نا جہاں سے نکلنا ہی نصیب نہ ہو۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ چیزیں خدا کہہ رہا ہے جو انسانی جذبات سے بلند ہے، یعنی خدا نہ کرے اس نے اپنے آپ کو اس میں ڈال کے جہنم میں محسوس نہیں کیا کہ اس احساسات کی اظہار ہے جو اس کے ہاں سے ہو رہا ہے۔ انسان تو صرف یہ کہہ سکتا ہے، وہ ہے کہ یہ جذبات اس کے نہیں، احساسات ذاتی نہیں ہے کیا؟ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ اس کا دل تو جہنم کی اس آگ سے سوز میں نہیں گیا، لیکن وہ تمہارے دلوں کے گہرائیوں میں ابھرنے والے جذبات سے واقف ہے۔ اور علم کی اب ایک اور ڈیفینیشن ہمارے سامنے آ گئی کہ علم اور معلومات میں فرق ہو گیا۔ معلومات تو صرف انفارمیشن ہے، اور علم یہ ہے کہ جو دوسرے پہ گزر رہی ہے اس کا احساس آپ کے دل کے اندر پیدا ہو، پھر صحیح معنوں میں آپ اس کے غم گسار بھی ہو سکیں گے، ہمدرد بھی ہو سکیں گے، مداوا بھی صحیح کر سکیں گے۔ اور اگر آپ کو یہی علم نہیں ہے کہ اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہے، اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ علم کی ایک نئی ڈیفینیشن آئی ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے، اس وقت جو اس پہ بیت رہی ہے آپ اس اندوہ میں شریک نہیں، آپ پہ وہ صدمہ نہیں ہوا، آپ کے دل میں وہ از خود چیزیں پیدا نہیں ہونی، لیکن علم کی یہ کیفیت ہے کہ اس پہ جو بیت رہی ہے اس کی ٹیس جو ہے وہ آپ اپنے جگر میں محسوس کریں۔ انہ علیم بذات الصدور، کہا یہ بات ہے، اس لیے یہ نہ کہو کہ اللہ میاں کو کہ تمہیں کیا پتا مجھ پہ کیا بیت رہی ہے، تم کیا جان سکتے؟ وہ جو مزاح نگار غالب نے کہا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جس کا اسے تجربہ نہیں ہے وہ کیا جانے۔ وہ بیوی تو بڑی نمازن پرہیزگار تھی نا، وہ تو وہ آ کے بیٹھی تھی کہ یہاں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تمہارا گھر بھی تم سے سنبھالا جاتا ہے، اور یہ دیکھیے سلسلہ کائنات کس حسن خوبی سے چل رہا ہے، کہیں بگاڑ نہیں ہے، کہیں خلا نہیں ہے، کہیں کسی قسم کی نقص نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے۔ سن رہے تھے یہ سارا کچھ، کہنے لگے کہ بڑی بھی مجھے معلوم ہے جو تم کہتی ہو بالکل ٹھیک ہے، لفظاً میں اتفاق کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہے، یہ چل رہا ہے، لیکن کبھی اس پہ غور کیا کہ یہ کیوں چل رہا ہے اس حسن و خوبی کے ساتھ؟ کہنے لگی نہیں، کیوں چل رہا ہے؟ کہنے لگے اس لیے کہ اللہ میاں نے شادی نہیں کی تھی۔ ہم تو جب مانتے کہ بیوی گھر میں ہوتی اور پھر وہ اس طرح سے چلاتا، بات وہ یہ کہہ گیا کہ جس پہ بیتتی نہیں ہے اسے کیا پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن وہ کیا جواب دے گیا ہے عزیزان من، قرآن کے یہ مقام ہے جہاں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم کہو گے کہ تم پہ تو بیتی نہیں ہے، تمہیں کیا معلوم ہم پہ کیا بیت رہی ہے۔ انہ علیم، پہلے کہا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، میں کیا بتاؤں کیا فرق ہوتا ہے اس کا۔ غیب السماوات والارض کا تو عالم ہے، اور جو تمہارے دل میں گزر رہی ہے علیم ہے اس کا بذات الصدور، تمہارے دلوں کے اندر جو گزر رہا ہے۔ عالم کسی ایک وقت کے ہنگامے کے علم کو بھی کہتے ہیں۔ علیم ہوتا ہے جو مسلسل طور پر کسی کے ساتھ اس قسم کا علم جو ہے کہ اس کے دل میں بیتتی ہے، اس کو محسوس ہو رہا ہے اور مسلسل ہو، کسی ایک واقعہ کی بات نہیں ہے۔ تمہارے اس ہنگامے کے اندر ہمیں معلوم ہوا ہے تم پہ کیا بیتی ہے، ساری زندگی تم پہ جو بیتتی چلی جائے گی، تمہارے دلوں کے اندر جو کوفتیں ہوں گی، جہنم کی آگ جو ہوگی، ہمیں اس کا علم ہوگا، اور اسی علم کی بنا پہ ہم یہ بات تم سے کہہ رہے ہیں۔ یہ نہ کہنا کہ اللہ میاں تمہیں کیا پتا ہے کہ ہم سے کیا بیت رہی ہے۔ کہا ناشکر گزارو، والذی جعلکم خلائف فی الارض، پہلی چیز تو یہ لو، زمین پہ پیدا کیا تمہیں انسان کو،
جتنی مخلوق اس زمین کے اوپر تھی، ما فی السماوات بھی، بلکہ اس نے تو کہا ہے کائنات کی باقی مخلوق، اس کے اوپر تمہیں صاحب اقتدار بنایا. ارے اس کے لیے تم نے کچھ کیا ہی نہیں تھا، تمہاری خلقت کے اندر یہ چیز ہم نے رکھ دی، بنایا تمہیں اس قسم کا. وہ تو پہلے بات گزر چکی ہے، دوبارہ کیا دہراؤں. جو ہم کہتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ خدا نے اپنا خلیفہ اس دنیا میں انسان کو بنایا. آپ کی ضرورت تو دیکھا جائے جی، خدا نے اپنا خلیفہ، اپنا نائب اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی عدم موجودگی میں اس کے کام کرے. تو پہلی چیز عدم موجودگی آ گئی. یہ تصور ہی انہوں نے دیا جو اس دنیا کے اندر انسانوں کی زندگی میں خدا کو مانتے نہیں ہیں. اس نے ٹھیک کہا تھا، تم خداوند ہی کہلاؤ، خدا اور صحیح. خداوند کہلاتے ہیں اپنے آپ. ترجمہ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے زمین میں تمہیں اپنا خلیفہ. اپنے کا لفظ ہی اپنی طرف سے ہے، وہ ہے ہی نہیں قرآن میں. کسی سابقہ مخلوق کا جانشین، سکسیسر اور صاحب اقتدار. پہلی چیز تو یہ ہے، پورے انسانوں کو کائنات کی جتنی فزیکل ورلڈ کی چیزیں ہیں ان کے اوپر سخر لکم، تابع تسخیر کو میں نے کر دیا ہے. بہت بڑی چیز ہے یہ اقتدار کی. اور پھر یہ جو اس میں سے قوم تھی جس کو چنا تھا وراثت کتاب کے لیے، اس کے لیے جب یہ آئے گا استخلاف فی الارض جس کو کہتے ہیں، تو کہا تمہارے ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ یہ ہوگا، تمہیں جو اقتدار ملے گا وہ اس لیے ملے گا کہ تم خدا کی اس کتاب کو عملاً نافذ کرو. یہ معنی ہے عزیزہ نے کہا. یہی ذرا احسان سے ہم کہہ، ناشکر گزاری کی بات تھی. انسان ہونے کی حیثیت سے جو تمہیں ہمیں صاحب اقتدار بنایا ہے، ذرا اس کی شکر گزاری کی طرف آؤ. دیکھو تو صحیح کہ دنیا کے اندر کتنی بڑی مہیم قوتیں اور طاقتیں ہیں، اور تم ان کے اوپر بھی صاحب اقتدار. ایٹم کا ذرہ ایک شہر کو تباہ کرتا ہے، اس پہ اقتدار اس کا ہے جو بٹن کو دباتا ہے. کتنا بڑا اقتدار. کہا یہی احسان مانا، یہ کچھ تمہارے لیے کہا. فمن کفر فعلیہ کفر، وہی کفر کی بات ہے. اور اس کے بعد جو ناشکر گزار ہوتا ہے پھر اس کو سزا بھگتتا ہے. سوال تو یہ ہے کہ اس میں شکر گزاری کی بات ہے. ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا. یہاں دونوں چیزیں آ گئی ہیں اس کفر کے اندر، قوانین کی خلاف ورزی بھی کرنا اور کفور ناشکر گزاری بھی کرنا. تو جو بھی یہ ایسا کرتا ہے، خدا کے نزدیک یہاں لفظ آیا ہے، خدا کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اس سے خدا کا بغض بڑھتا ہے. معاذ اللہ، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے مقتا، بغض خدا کا، یا ذرا اور مائلڈ فارم میں کرتے ہیں نفرت خدا کی بڑھتی ہے. وہ بغض بھی کرتا ہے، غضب خداوندی بھی ہوتا ہے، اس کو غصہ بھی آتا ہے، بغض بھی ہوتا ہے، نفرت بھی ہوتی ہے خدا کے. معاذ اللہ، جو انسان کے مذموم جذبات ہیں ان سب کو اس کی طرف منسوخ کر دیا جاتا ہے. یہ سوال ہی نہیں. سوال تو یہ ہے کہ یہ کچھ جو تم کر رہے ہو یہ ہمارے قوانین سے ہم آہنگ نہیں ہے، اس کے مطابق نہیں ہے، اس کے خلاف ہے. رضامندی کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے ساتھ کانگروس ہونا، ہم آہنگ ہونا، اس کے ساتھ چلنا. تو یہ جو تم ان قوانین سے خلاف ورزی برت رہے ہو، اس سے تو بودھ ہوتا چلا جا رہا ہے اگر تم میں اور خدا کی ان قوانین میں دوری ہوتی چلی جائے. دوسری پٹڑی پہ پڑ گئی ہے یہ ریل گاڑی تمہاری. جتنی جی چاہے تیزی سے چلاؤ، جتنا تیزی سے چلاؤ گے منزل مقصود سے بودھ ہوتا چلا جائے گا. یہ ہوتے ہیں ان الفاظ کے معنی. خدا بغض اور نفرت اور حسد اور انتقام کے جذبوں والا خدا نہیں ہوتا، وہ تو رحمان و رحیم ہوتا ہے. بودھ ہوتا چلا جاتا ہے. ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور اس کے بعد ان کا نقصان بڑھتا چلا جاتا.
تو نقصان ان کا بڑھتا ہے تو خدا کے دل میں معذلہ بغض یعنی مذموم تئی جذبہ ہوتا ہے کسی کے متعلق کا ہو نا، کینہ توز بغض اس کی سے بھرا ہوا، لیکن ہمارے ہاں ترجمے ہوتے ہیں کہا یہ تو ہے وہ خدا، اور اس کے بعد جنہیں تم خدا بنائے بیٹھے ہو، قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں تم خدا بنائے بیٹھے ہو، ہم نے تو تمہیں اتنا بڑا اختیار اور اقتدار دیا، ذرا ان کے متعلق ہمیں بتاؤ، ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، بتاؤ تو صحیح کہ اس ارض کے اندر، سماوات کے اندر خلق کیا چیز پیدا کی ہے انہوں نے؟ عزیزان مان، گھاس کی ایک پتی آج تک سارے سائنسدان مل کے پیدا نہیں کر سکے، مکھی کی ایک ٹانگ بنا نہیں سکے، خدا کے دیے ہوئے مادے میں وہ جو میٹیریل دیا ہوا ہے اس میں مختلف تراکیب سے نئی نئی چیزیں جو ہیں یہ تو ایجاد ہو جاتی ہیں، وہ جو چیز اوریجنل اس نے دی ہوئی ہے اس کی تخلیق ممکن ہی نہیں انسان سے، وہ تو نتھنگنیس سے لایا ہے، عدم سے، کچھ نہیں تھا تو اس نے وہ پیدا کیے۔ اب بھی جو ایلیمنٹس گناتے ہیں، پہلے 92 غالب گناتے تھے، اب کچھ اضافہ ہوا ہے، وہ مختلف چیزوں کے ملانے سے ایک چیز نہیں بنی ہوئی، ایلیمنٹ تو کہتے ہی اس کو ہے، اس کے بعد کمپاؤنڈ ہوتا ہے۔ کہا بتاؤ تو صحیح کہ انہوں نے کوئی چیز اس قسم کی بنائی جو نتھنگنیس سے یہ وجود میں لے آئے ہوں، زمین میں کوئی بنائی، آسمانی کروں میں کچھ بنایا انہوں نے اس قسم کا، ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا کوئی اس قسم کا ضابطہ قوانین و اخلاق ہی دیا ہو جو قرآن جیسا ہم کہتے ہیں جو بے مثل و بے نظیر ہے، یہی بتاؤ۔ یہ اس قسم کی چیز ہوتی تو تمہیں کچھ تھوڑا سا مغالطہ بھی لگ سکتا تھا، یہ چیز متشابہ بھی ہو سکتی تھی، کلیکھا لگ گیا جی کہ خدا نے بھی یہ بنایا تھا، انہوں نے بھی یہ کچھ بنا دیا، کوئی تھوڑا سا مغالطہ تو لگا۔ بتاؤ تو صحیح، ہے جواب تمہارے پاس اس کا؟ پھر کہا بات ساری اتنی ہے، بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، کہتے ہیں بات یہ ہے مفاد پرست طبقہ ایک دوسرے سے یہ کہتا رہتا ہے کہ میاں چھوڑو یہ دیانتداری یا ایمانداری، جس طرف چلے جا رہے ہو کچھ نہیں بنے گا، نقصان اٹھاؤ گے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، ان روم ڈو ایز رومن ڈو، ساری دنیا کا جو چلن ہے وہی چلن ہونا چاہیے، اسی سے کر کے دیکھیے۔ اب دیکھیے تو ذرا سے 4 پیسے لے کے بیٹھا تھا، مال بنا لیا اس نے، لگے ہوئے تم اپنی دیانتداری کے اندر۔ کہتا ہے یہ جو لوگ ہیں، میں اس لیے کہ ان کے ان کارناموں کو کوئی برا نہ کہے، وہ یہی چیز جو ہے دوسروں کو بھی بتاتے رہتے ہیں کہ تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ، اللہ غرور، خود بھی دھوکے میں ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی دھوکے میں رکھتے ہیں۔ کہتا ہوں خدا کے قانون کے مطابق جو نظم و نسق چلتا ہے ذرا دیکھو اس کو، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہاں بیٹھے ہوئے تم دیکھتے ہو سورج چڑھا ادھر سے آیا ادھر چلا گیا، چاند چڑھا جی اب غروب ہو گیا جی، ستارے آئے چلے گئے، اتنا ہی تمہیں پتا ہے، تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہ کتنے کتنے بڑے عظیم الجثہ کرے ہیں۔ سوچو تو صحیح کہ یہ اس فضا کے اندر معلق ہیں، کس سہارے کے اوپر یہ فضاؤں کے اندر؟ ایک قانون ہے ہمارا، قانون کی قوت دیکھنا چاہتے ہو تو ان کو دیکھو، کشش ثقل کا ایک قانون، گریویٹیشن کا ایک قانون ہے، اس کی روح سے، اور جو بڑے بڑے ہیں وہ تو جانے دیجئے، یہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ کہتا یہ کرے اس فضا کے اندر جو اس طرح سے معلق چلے جا رہے ہیں، کوئی امدن ترونا ہا دوسری جگہ کہا ہے، کوئی ایسا ستون نہیں ہے جن کو تم دیکھ سکو، ستون تو ہیں، بڑی عجیب چیز ہے لم ترونا کہہ کے،
تمہاری ان آنکھوں سے نہیں نظر آ سکتا. وہ کشش ہے ایک، ویزیبل نہیں ہوتی. وہ ہمارا قانون ہے جس کی روح سے یہ اتنے عظیم الجثہ کرے اس طرح سے تیر رہے ہیں. کل فی فلک یسبحون. وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ. کہا اگر ذرا کشش سے شکل ہمارے قانون کروڑواں حصہ بھی کم ہو جائے تو کوئی قوت ہے تمہارے ہاں کہ جو سنبھال سکیں ان کو. پھر اس کے بعد کلین آف پلانٹس ایک کتاب کچھ عرصہ ہوا آئی تھی میرے پاس. انہوں نے یعنی وہ جو وہ لکھنے والے ماہرین ہیں علم الافلاق کے ایسے لکھ رہے ہیں جیسے ڈرے ہوئے کانپتے ہوئے وہ لکھ رہے ہیں کہ بابا تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ہم سے پوچھو. 1 انچ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی اگر کسی کی رفتار یا کسی کے راستے میں فرق پڑ جائے تو اس سے جو قیامت برپا ہوگی، جس طرح سے یہ ٹکرائیں گے، کہتا ہم سے پوچھو. یہ ہم تو روز ان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں جیسے یہ کہا جاتا ہے. کہا کہ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کسی ایک کرے کے، ساری دنیا کے انسان مل کے بھی تمہاری کیفیت یہ سنبھال سکو گے ان کو تم؟ لیکن وہ ہے کہ انہو کانا حلیما غفورا. تم یہ کچھ کرتے چلے جاتے ہو، اس کے باوجود وہ کبھی جلدی گرفت نہیں تمہاری کرتا. بڑا بردبار ہے، بڑے لمبے لمبے وقفے دیتا ہے، میعاد دیتا ہے تم لوگوں کو، مہلتیں دیتا ہے تم کو. کاہے کے لیے؟ غفورا، تاکہ تم بچے رہو، تباہ نہ ہو جائے. تمہاری حفاظت کی خاطر ہمیں بردبار ہونا پڑا ہے. تمہاری حفاظت کی خاطر. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. کہا یہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ صاحب ہماری طرف اگر کوئی آ جائے اس قسم کا جو ہمیں صحیح راستہ بتا دے، ہم بے حد شکر گزار سجدے کریں اس کے راستوں میں، فوراً اس کو میں قبول کر رہے. کہتا جب ان کے پاس وہ آیا نذیر تو کیفیت کیا ہوئی؟ ما زادہم الا نفورا. نفرت بڑھ گئی. نستکبارا فی الارض. کیوں بڑھ گئی؟ انہیں جو مملکت میں اپنے اقتدار حاصل تھا، جو وہ کہہ رہا تھا اس سے اقتدار چھین رہا تھا. یہ وجہ تھی نفرت. استکبار پھر ہر چھن رہا ومکر السیء. اور اس کے لیے یہی نہیں کہ چلو بائیکاٹ کر دیا ہو، دخل نہ دیا ہو، نہیں، سازشیں کرنے لگ گئے، ناہمواریاں پیدا کرنے کے لیے تدبیریں کرنے لگ گئے. کس طرح اس کی بات کو الٹے، کس طرح اس کے نظام کو تباہ کریں، کس طرح اس کے راستے میں کھڑے ہوں، یہ سازشیں شروع کرنے لگ گئے. اور آگے ایک بات ہے جو قرآن کا اصول ہے، عزیزان مان عجیب بات، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهَا. یاد رکھو غلط سازشیں اور تدبیریں کرنے والوں کی یہ تدبیریں الٹ کر انہیں کے اوپر جا کے پڑا کرتی ہیں. لیکن وہ جو مہلت کا وقفہ اس نے دیکھ دیا ہے اسی سے تو تباہیاں آتی ہیں. بڑی عجیب چیز، مکر السیء الا بأہلہ، انہیں پہ پڑا کرتی ہیں. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ. اصل میں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جس طرح سے پہلی قومیں تباہ ہوئی تھی نا، اس مقام تک یہ پہنچ جائیں اور پھر یہ بھی اسی طرح تباہ ہو جائے. کیا یہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ حل ہے. کیا یہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی بھی کیفیت، ان کا انجام اور مآل وہی ہو جائے جو انہی جیسی پہلی اقوام کا ہوا تھا؟ تو ان سے کہہ دیجئے کہ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. خدا کے قوانین اور اس کی روش میں تبدیلی تو ایک طرف رہی، اس کا رخ بھی دوسری طرف نہیں مڑا کرتا. آندھی کا نہ آنا تو ایک طرف رہا. یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ آئے آندھی اور کسی دوسری طرف رخ اپنا کر ٹھیک اپنے ہدف کے اوپر آیا کرتی. اگر یہ سنت الاولین دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو کہہ دو کہ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے جو یہ کچھ کر رہے ہیں. ہمارے قوانین کی خلاف ورزی کی جب
کمال آتا ہے، انجام آتا ہے، تباہی آتی ہے، تو پھر اس میں نہ تبدیلی ہوتی ہے نہ وہ اپنا رخ بدلتا ہے. کہا اس کا ثبوت اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ. کہا ان سے کہو کہ جاؤ چلو پھرو زمین کے اندر، ملک کے اندر، مختلف اقوام عالم کی جو تباہ ہوئی تھیں ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات کے اینٹوں کے اوپر ان کی داستانیں لکھی ہوئی ہیں. پڑھو جا کر سنت اللہ کس طرح تباہ کیا کرتی ہے. جاؤ دیکھو ان کو، تم سے زیادہ قوت رکھتی تھی، تم سے زیادہ دولت رکھتی، جتھے بھی تم سے زیادہ تھے ان کے. پھر دیکھو تو صحیح خدا کے قوانین کی خلاف ورزی، ظلم اور ستم کا انجام کیا ہوا. جا کے ان کے کھنڈرات کو چھو. وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات والارض. کیا سمجھتے ہو خدا کو عاجز کر سکتے ہو تم؟ اس کے قوانین کے نتیجے کو روک سکتے ہو تم؟ وہ کمزور نہیں ہے کہ تم اس کو عاجز کر دو. قطعاً ایسا نہیں ہو. تم تو ایک طرف من شیء فی السماوات والارض، کائنات کی کوئی شے بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے قانون کو بے عمل بنا دے، بے نتیجہ بنا دے. انہ کان علیما قدیرا. علم کی بنا پہ اس نے قوانین اپنے مقرر کیے ہوئے، کوئی ان کو روک نہیں سکتا. اور آگے ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اور بات ساری اتنی ہے، اگر خدا کی سنت یہ ہوتی، روش یہ ہوتی کہ جو ہی کسی نے ایک غلط کام کیا فوراً اس کا گلا دبوچ لیا جائے، تو اس زمین پر کوئی انسان زندہ باقی نہ بچ. گل تو بڑی ٹھیک ہے، باقی انسان تو اپنے آپ جانے، ساڑھے تے کوئی نہ بچ. کہتا یہ کہ اگر یہ چیز ہوتی، یعنی وہ قانون مہلت کے متعلق بتاتا ہے کہ یہ تمہارے اوپر احسان ہے اس کا، اس سے ناشکر گزار مت ہو، فائدہ اٹھاؤ اس سے. اگر فوراً وہ پکڑتا، فوراً گرفتار کرتا، تو کوئی متنفس، اصل میں دابہ کا لفظ جو ہے قرآن کریم میں ہر متنفس کے لیے آتا ہے، جاندار کے لیے، لیکن چونکہ اس نے کہا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، انسان جو کچھ کرتے ہیں ظلم اور ستم، ناشکر گزاری، اگر اس پہ وہ فوراً پکڑ لیتا وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ وقفے کی جو مدت ہے وہ درمیان میں نہ رکھتا، فوراً گرفت ہوتی، تو اس کرۂ ارض علی ظہرہا، زمین کی پشت کے اوپر کوئی انسان تمہیں نظر نہ آئے. یہ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. لیکن اسے بھی یاد رکھو فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ، جب وہ مہلت کا وقفہ گزر جاتا ہے تو پھر اس میں ایک ثانیے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی، پھر سنت اللہ اپنا کام کر جاتی ہے. پھر اس طرح تباہی آتی ہے کہ جس کے نشانات تمہیں ان کھنڈروں میں ملیں گے. تو کہا یہ ہے کہ تنذیر ہماری طرف سے، وارننگ ہماری طرف سے یہ ہے کہ اس مہلت کے وقفے کا مذاق نہ اڑاؤ، سیریسلی لو اس کو، اپنی اس غلط روش سے باز آ جاؤ، واپس آ جاؤ جس غلط راستے پہ چل رہے ہو، پھر اسی چوراہے پہ آ جاؤ، بچ جاؤ گے. لیکن یہ نہ ہوا اور مہلت کا وقفہ ختم ہو گیا تو پھر تو وہی ہوگا جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. وہ اس کائنات کو بنا کے تمہیں بنانے کے بعد ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق سو نہیں گیا کہ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ تم کیا کر رہے ہو. وہ تو بصیر ہے، وہی فعیل کا صیغہ جو علیم کا ہے، مسلسل واچ کرنے والا، دیکھنے والا، نگہبان. اس کی نگاہوں کے سامنے ہے ایک ایک چیز تمہاری، اور اس کی نگاہوں کے سامنے تو اور طرف رہی. وہ تو کہتا ہے وہ تو تمہارا اعمال نامہ تمہارے اپنے گلے میں لٹکا ہوا ہے. یہ بھی غلط ہے کہ فرشتے بیٹھے ہوئے مونڈوں کے اوپر وہ لکھتے چلے جاتے ہیں، تم خود لکھتے چلے جاتے ہو. مہلت کے وقفے میں وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، جب وقفہ ختم ہوتا ہے تو لپٹا ہوا جو ہے کھول دیا جاتا ہے اور تم سے کہا جاتا ہے اقرا کتابک،
یہ نہیں کہ کوئی اور پڑھ کے سنائے، ہمارا ریڈر پڑھے تم کہو جی اس نے غلط کر دیا تھا. اقرا کتاب، پڑھ اپنے لکھے کو، آپ پڑھ اپنے اعمال نامے کو آج ہمارے ساتھ. اور اس کے بعد یہ کہ پھر خود ہی بتا دے کہ تمہیں سزا کیا دی جائے. یہ بھی ہم پہ نہ چھوڑ. تیری اپنی ذات آج کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا حساب کتاب کیا ہے اور تمہیں کیا سزا ملنی چاہیے. کہا یہ ہے جب مہلت کا وقفہ ختم ہو جاتا ہے تو لپٹا ہوا اعمال نامہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. اور اس وقت پھر کہا کہ کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہوتا. لہذا اس وقت کو غنیمت سمجھو، اپنی روش کو بدل لو. سورہ فاتح آج 45ویں آیت آ گئی، یعنی ختم ہو گئی. آئندہ درس میں ہم وہ سورت لیں گے. میں نے کہا تھا نا سورت ہے یاسین. وہ میں نے کہا تھا قلعہ محلہ کی بیگمات جو تھی ان کا تو چھوڑ دیجیے، ہمارے ہاں بھی تو یاسین جی کو کہا کہ جی انہوں کی حال ہوتا کہ جی کی حال دسی ان سے یاسین سنان لگ رہے ہے نا. اور یہ ایسا فریضہ سمجھا جاتا ہے کہ ضرور سنانا ہے اسے، کہ اگر اپنی قوت ارادی سے بھی 4 سانس وہ اور زیادہ لے سکتا ہے وہ بھی ختم کرو. جب اس کو پتہ لگے کہ میں یاسین سناؤں رہا ہوں گیا مرنے سے پھر پہلے مریے. وہ تو وہ ہے نا، تو سفر سامان چلندہ کریے مرنے دو پھر پہلا مریے. وہ مرنے سے پہلے اگر خود نہیں مارتا تو قرآن، اقبال نے کہا ہے نا کہ تو قرآن کی آیات سے اس کے سوا کچھ کام نہیں رکھتا کہ از یاسین آساب میری، آساب میری، یعنی وہ جو نزا کی سکرات موت کی کیوں سے نزا کا عذاب ہوتا ہے نا، یہ اس کے لیے موبل آئل ہے کہ جلدی سے تلک کے گاں لگے. یاسین اب کہتا ہے قرآن، وہ کیا بات کہہ گیا کہ وہ قرآن جو کہہ رہا تھا کہ تمہیں جو موت سے زندگی بخشنے کے لیے آیا ہے اس قرآن کو اب زندہ کو مارنے کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے. یاسین یہ وہ آیت آ رہی ہے. تو میں نے کہا تھا نا کہ قلعہ محلہ کی بیگمات تو وہ بے ناشگونی کو تو برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی نا، تو جب ادھر پہ آتی تھی تو وہ اس کا نام یاسین نہیں تھا. یہ جو سورہ یاسین ہے یعنی ننامی سورت کہتے سی جہاں نام نہیں لینا چاہیے. اندازہ لگائیے. تو عزیزان من اس سے آگے وہ یاسین ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم مرنے والوں کو زندگی عطا کرتے ہیں. زندگی عطا کرنے والی سورت اب آئندہ درس میں ہمارے آئے گی، 36ویں سورت. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.